آج ہمارے مطالعے کا عنوان ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے نبی، لوگوں سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں جو چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ خلاصہ آیات۔ یہ سورۃ الانعام کی آیات ہیں۔ اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار قریش نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے عطا کردہ دین حنیف کی شکلیں بگاڑ کر اپنی خود ساختہ یعنی بناوٹی شریعت اور عقائد گڑھ لیے تھے۔ اس صورت میں قریش کے انہی خود ساختہ عقائد اور اعمال کو رد کیا گیا ہے، اور آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اصل میں حرام و ناجائز ہیں۔ آخر میں آیت نمبر 153 میں ان باتوں پر عمل کو صراط مستقیم قرار دیا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر تمام راستوں کو گمراہی کی پگڈنڈیاں قرار دے کر ان پر چلنے سے روکا ہے۔ اسی کو ہم نے آیات کا عنوان بنا لیا ہے۔ اس سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی ہے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ان آیات میں اصولی طور پر کل 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج ہم ان میں سے صرف 5 باتیں بیان کریں گے۔ ان آیات میں جو سب سے پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے شرک سے پرہیز۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وضاحت۔ دین کی اصل توحید ہے۔ بندہ مومن کی زندگی ایک اللہ کی وفادار ہوتی ہے۔ اس کا ہر سجدہ، ہر امید، ہر اندیشہ، ہر محبت، ہر خوف، ہر دعا اور ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، مگر شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ ان آیات میں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وضاحت۔ ایک انسان پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً والدین سے حسن سلوک یعنی بہترین برتاؤ کا ذکر کیا ہے۔ اس حسن سلوک میں ان کا ادب، لحاظ، خدمت، ان سے محبت، جائز کاموں میں ان کی اطاعت یعنی فرمانبرداری، ان پر خرچ وغیرہ سب شامل ہیں۔ ان آیات میں جو تیسری بات بیان کی گئی ہے وہ ہے مفلسی کے خوف سے اولاد کا قتل۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو،
ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ وضاحت: دور جہالت میں عرب کے کچھ قبائل اپنی اولاد کو مفلسی یعنی فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے، جبکہ بیٹیوں کو رسوائی کے ڈر سے زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم جب تمہیں رزق دیتے ہیں تو یقین رکھو انہیں بھی دیں گے۔ یہ ہدایت ہے تو عرب کے خاص پس منظر میں، مگر اس سے جو اصولی بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو رزق کے معاملے میں ہمیشہ خدا پر توکل رکھنا چاہیے۔ مفلسی سے ڈرانا شیطان کا بڑا مؤثر ہتھیار ہے، اس لیے رزق کی تنگی کے خوف سے کوئی بھی حرام کام کرنا قطعاً غلط ہے، چاہے وہ اولاد کے قتل کی کوئی بھی صورت ہو، رزق حرام کمانا ہو یا کوئی اور جرم، سب کے سب حرام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر اسی طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح وہ چڑیوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح کو جب اپنے آشیانوں سے روزی کی تلاش میں نکلتی ہیں تو خالی پیٹ ہوتی ہیں، مگر جب شام کو لوٹتی ہیں تو بھر پیٹ ہوتی ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 2344۔ اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ پر توکل کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے غیب سے رزق ملنے کا انتظار کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں اور دن بھر دوڑ دھوپ کرتے ہیں مگر روزی انہیں اللہ ہی دیتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی رزق کی تلاش تو ضرور کرنی چاہیے مگر اس کی فکر میں خود کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رزق اللہ دیتا ہے اور وہی دے گا۔ ان آیات میں جو چوتھی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے ظاہری اور باطنی بے حیائی سے پرہیز۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ وضاحت: جنسی بے راہ روی پر مبنی ہر کام فحش اور بے حیائی ہے۔ بعض اوقات انسان معاشرتی دباؤ کی بنا پر ان سے اس وقت تو دور رہتا ہے جب دیکھنے والے موجود ہوں، مگر چھپ کر وہ ان کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ان کاموں سے ہر حال میں دور رہا جائے، اس گندگی سے نظر کو بھی محفوظ رکھا جائے اور سینے کو بھی پاک رکھا جائے، عملاً بھی اس سے بچا جائے اور ذہناً بھی، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی کوئی ایک نمایاں خصوصیت ہوتی ہے اور دین اسلام کی نمایاں خصوصیت حیا اور شرم ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 3359۔ ان آیات میں جو پانچویں بات بیان کی گئی ہے وہ ہے انسانی جان کی حرمت۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ وضاحت: انسانی جان کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے سوا کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، سوائے اس شخص کے جو کفر کی حالت میں مرا ہو یا کسی کو جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہو۔